سامعین محترم، گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائیں اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنائیں۔ کن کو اپنا دوست بنائیں؟ ایمان والوں کو۔ اور ایمان والے کون سے ہیں؟ کل ان کی اللہ نے کچھ علامتیں بتلائی ہیں۔ ایمان والوں کی کچھ علامتیں ہیں۔ کیا کیا علامتیں ہیں جی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم من یرتد منکم عن دینہ، تم اگر اللہ کو چھوڑ کر، اس کے رسول کو چھوڑ کر، اللہ کا حکم توڑ کر یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست بناؤ گے تو اپنے دین سے کیا ہو جاؤ گے؟ پھر جاؤ گے۔ اور جو بندہ اللہ کے اپنے دین سے پھر گیا نا تو اس نے اللہ کا کوئی نقصان فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ ایک ایسی قوم لائیں گے يُحِبُّهُمْ، اللہ انہیں پسند کرے گا اور وہ يُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ کو پسند کریں گے۔ اس کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنی پسند پہلے ذکر فرمائی۔ اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم کفر اور شرک سے، یہودیت سے، عیسائیت سے، ہندوازم سے، ہر جتنے بھی کفر کی شکلیں ہیں نا، سب سے برات کا اعلان کریں اور 100% اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں لگتے ہیں۔ جو بھی کام کرنے لگے نا، اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں میرے اللہ کی رضا ہے یا نہیں، اس میں میرے نبی کی اطاعت شامل ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ کام کروں تو اس سے میرے نبی کی شریعت کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی، میرے نبی کی سنت اور سیرت کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ جب ہماری یہ حالت اور یہ کیفیت ہوگی نا، اس وقت ہم کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب۔ اور پھر ہم اس درجے میں پہنچ جائیں گے کہ اللہ کیا کریں گے؟ پسند کریں گے، کیونکہ وہ یحبونہ، وہ جو اللہ کو پسند کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکام کی اطاعت اور فرما برداری کرتے، اللہ کے احکام مان کر چلتے۔ اور یہاں اس آیت میں اللہ پھر یہی ترغیب دے رہے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جو آدمی اللہ کو دوست بنائے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو دوست بنائے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنائے۔ اللہ کو دوست بنانا اور رسول کو دوست بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی اطاعت کرے، 100% ان کی اطاعت کرے۔ دوستی تو یہی ہوتی ہے نا، آج کل ہمارے پاس بھی دوستی ہے نا، ہم بھی دوست مطلب کے دوست ہیں۔ جب تک مطلب ہے اس وقت تک دوستی ہے، اور جب مطلب ختم، دوستی ختم۔ میں اسلام آباد میں تھا تو وہاں فارن منسٹری میں ایک ساتھی ہوتے تھے، میرے مقتدی تھے اسلام آباد 317 میں۔ تو وہاں بھی میں نے الحمدللہ ادھر سے قرآن کا اہتمام کیا تھا، تو وہ آتے تھے بڑے شوق سے نا، انڈیا میں بھی رہے، بڑے ملکوں میں رہے۔ تو مجھے ایک دن کہتے ہیں، استاد جی یہ کے اندر ایک بہت بڑا افسر ہے، تو میرا اس کے ساتھ تعلق تھا اچھا۔ پچھلے دن ہم اچانک نا ایک محفل میں کہیں شادی تھی یا کوئی، اس میں اکٹھے ہو گئے، تو بڑی دور سے پرتپاک انداز میں آیا اور ملا۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ آج کل کدھر؟ میں نے کہا آج کل گھر، ریٹائر ہو گئے تھے۔ میں نے کہا آج کل گھر، اتنا کہنا تھا، چند سیکنڈوں کے بعد وہ بندہ مجھ سے اٹھا اور اٹھ کر جناب لوگ دور جا کر بیٹھ گئے۔ میں حیران، پھر سناتے ہیں، کیونکہ اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس بندے سے میرا کوئی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ فارن نشری میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اچھی بڑی اپروچ ہوتی ہے، بڑے تو اب اس بندے سے کوئی مجھے کام نہیں مل سکتا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اسی وقت اٹھ کے چلا گیا۔ یہ میں نے ایک واقعہ آپ کو آج سے 10 سال پہلے جو سنا رہا ہوں، جو اسلام آباد پر مجھے خود سنایا ہے۔ تو یہ تو ہزاروں دن میں ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ آپ کا جب تک آپ سے کسی کو مفاد ہے، جب تک مجھ سے مفاد ہے، اس وقت تک کیا ہے؟ جی جناب آپ کے روان صاحب
بڑے پرتپاک. اور جب پتہ چلا کہ اس سے اب مفاد اب فائدہ اس سے کچھ نہیں مل سکتا فوراً تو کون اچھا لگتا ہے کہیں آپ کو دیکھا ہے چلو سر آپ کو یہ دیکھا تھا آپ کو یاد نہیں آتا پھر فوراً دوستی یہ نہیں ہے. ہم اللہ سے ہمیں جو اللہ سے دوستی ہوگی ہماری یہی ہے. جب تک ہمارا مطلب اللہ سے ہو تو ہم اللہ کو دوست بناتے ہیں اور جب مطلب پورا ہو گیا اس وقت اللہ کو کہتے ہیں تو کون رہے گا یہی نہیں. جب دکھ آتا ہے نا بھاگتے ہیں اللہ معاف کر اللہ معاف کر. اور جب سکھ آتا ہے مال آتا ہے دولت آتی ہے پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. پتہ نہیں وہ شعر کیسے ہے کہ وہ مجھے وہ ذہن میں آخری جملے تو یاد ہے جسے اپنا عیش میں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کیسا ہو وہ صاحب فنون و ذکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے اور جسے عیش میں خوف خدا نہ رہے. ظفر اس آدمی کو نہ جانیے وہ آدمی نہیں ہے وہ آدمی نہیں جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے. عیش کا مطلب کیا ہے مال دولت فراوانی ملے اور مال اور دولت کے نشے میں چور ہو کر رب کو بھول جائے. اور تیش میں خوف خدا نہ رہے. جب تیش آئے غصہ آئے تو اللہ کا ڈر نہ ہو کہ میں اگر اس پر مجھے غصہ آ رہی ہے آج میرا معتاد ہے تو میں بھی کسی کا کیا ہوں. یہی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنی لوڈی کو نا میں نے تھپڑ مارا نا تو پیچھے سے اللہ کے نبی نے دے دیا یا عبد اللہ اتق اللہ یا عبد اللہ اے اللہ کے بندے اے عبداللہ اللہ سے ڈریے اللہ سے ڈر تو بھی کیا ہے کسی کا غلام ہے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنا غلام بنائے. ہم کس کے غلام ہیں اللہ کا. جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نا تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرا کام اٹھا اتق اللہ اللہ سے ڈر اللہ سے ڈرو. تیش میں خوف خدا نہ ہو انسان وہ آدمی نہیں. سمجھ آ رہی ہے. تو آج ہماری کیا حالت ہے ایمان یہ اپنے ایمان ٹٹولنا ہے کہ میرے اندر کیا ہے. یہ جو باتیں میں سن رہا ہوں کیا اس کے مطابق یہ میں اپنی بات تو نہیں کر رہا نا قرآن کی بات کر رہا ہوں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کیا ہے کیا دوستی ہے. دوستی کے کیا مطلب ہے ہاں جی بلال بھائی اللہ سے دوستی کے کیا مطلب ہے رسول سے دوستی کے کیا مطلب ہے ایمان والوں سے دوستی کے کیا مطلب ہے. اللہ سے دوستی کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق رسول کی مرضی کے مطابق رسول کی سنت کے مطابق رسول کی شریعت کے مطابق کے خلاف رسول کی شریعت کے خلاف اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام نہ ہو. سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق رسول کی سنت کے مطابق ہو. یہ ہے اللہ سے دوستی. اور ایمان والوں سے دوستی کیا ہے کہ ایمان والوں کے دل کے خلاف دل میں بغض نہ ہو. کسی مومن کے بارے میں دل میں بغض نہ ہو حسد نہ ہو کینہ نہ ہو نفرت نہ ہو محبت ہو پیار ہو الفت ہو اتحاد ہو اتفاق ہو. تو کیا ہے ہمارے پاس بھی اللہ اکبر فإن حزب اللہ هم الغالبون. اور اب آپ دیکھیے نا کیا کہا ہے اللہ سمجھے ذرا کیا فرمایا. جو آدمی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بناتا ہے نا تو اب آگے دیکھیے تعبیر دیکھیے فإن حزب اللہ تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے. کیا مطلب نہیں سمجھ آئی بات سمجھ آئی آپ کو. اللہ نے کیا فرمایا جو آدمی اللہ کو دوست بناتا ہے اللہ کے رسول کو دوست بناتا ہے اور ایمان والوں کو دوست بناتا ہے درمیان میں بات نہیں ذکر فرمائی فرمایا کہ وہ اللہ کی جماعت ہے. جو اللہ کو اپنا دوست بنائے گا اللہ کے رسول کو دوست بنائے گا اور ایمان والوں سے محبت کرے گا وہ کس کی جماعت ہے اللہ کی جماعت ہے. اور اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے. یہ مطلب ہے درمیان والی بات معذوف ہے. سمجھ آ رہی ہے کیونکہ اب یہ بات ذکر کر دی نا
فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب آنا. تو اللہ کی جماعت کون ہے؟ اس کا ذکر پیچھے چکے اللہ نے کر دیا، اشارہ کر دیا. اب آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں تک اس سے پہلے یہودیوں سے عیسائیوں سے دوستی سے منع فرمایا، ان کو دلی دوست نہیں بنانا. اب آگے اگلی آیت میں اگلی آیت میں اہل کتاب میں سے جو منافق ہیں نا ان کو اور کافروں کو، مشرکین مکہ کو، کافروں کو بھی اپنا دوست نہیں بنانا. سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، کن کو خطاب ہو رہا ہے؟ بولیے ذرا، کن کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں؟ اللہ کن کو بلا رہے ہیں؟ کن کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں؟ کن کو؟ ہمیں کہہ رہے ہیں. ہم ایمان والے ہیں نا، ہم اللہ کو مانتے ہیں نا، نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں. ہاں تو ہمیں اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو لا تتخذوا، مت بناؤ، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا، جنہوں نے بنا لیا ہے، دینکم، تمہارے دین کو، ہزوا، مذاق، ولعبا، اور کھیل. جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے سرغنوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، قالوا، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم پکی بات ہے تمہارے ساتھ. ادھر کیوں گئے تھے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّمَا نَحْنُ مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. اور جو تمہارے دین کو مذاق بنائے، تمہارے دین کا مذاق اڑائے، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ. آخر میں آ رہا ہے اولیاء، ٹھیک ہے، مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا ہے. من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے. یعنی اہل کتاب میں سے جو منافق ہو چکے ہیں، جو تمہارے پاس آتے ہیں، جو تمہارا ساتھ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرغنوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جا کر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، نماز میں بھی تمہارے ساتھ آ کر شریک ہوتے ہیں. اور نماز میں شریک اس لیے ہوتے ہیں؟ مذاق اڑانے کے لیے. تمہاری نماز کا کیا بات ہے؟ مذاق اڑاتے ہیں. من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کافروں کو بھی اپنا اولیاء، دوست. سمجھ آئی؟ منافق تو ہوگے نا جو زبانی تو کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے. اور کافر کون ہوتا ہے؟ جو زبانی اور اندرونی دونوں اعتبار سے کیا ہے؟ پکا ٹیٹ مشرک کافر ہے، انکار کرتا ہے. سمجھ آیا؟